پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور دیکھیے آپ سب لوگ سرکار غوث اعظم کی نیاز ہر سال کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم کے دور میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا شیخ بارقی۔ کیا نام تھا؟ بولتے رہے، شیخ بارقی۔ کیا نام تھا؟ اور وہ شیخ بارقی کیا تھے یہ تو خدا جانے، لیکن ان کا ظاہری کام یہ تھا کہ وہ 20 سال تک سرکار غوث اعظم کی خانقاہ میں رہ کر ان کے مریدوں کو، معتقدوں کو، ان کے چاہنے ماننے والوں کو کنویں سے پانی بھر بھر کر کے پلاتے تھے، ہے نا؟ کتنے سال تک؟ 20 سال تک۔ یہ غوث اعظم کی خانقاہ کے خادم ہیں۔ لیکن ایک دن انہیں کہا حضور مجھ کو مکہ شریف جانا ہے۔ کیا کہا؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا چلے جاؤ۔ جب میں بغداد سے باہر نکلے تو ایک شخص کا ساتھ ہوا، اور جب ساتھ ہوا چلتے رہے، دونوں ساتھ میں بات کرتے رہے۔ جب بھوک ان کو لگی تو شیخ بارقی نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ہاتھ دھل کے آؤ، کھانا کھلاتا ہوں۔ چنانچہ وہ ہاتھ دھل کر کے جب تک آتے وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، اور فوراً ایک ٹپن، ایک دسترخوان سجتا اور غیب سے کھانا آ جاتا۔ کھائے دونوں۔ دوسرا دن پھر ہوا، کہا بھائی بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کر کے آؤ۔ جیسے ہی ہاتھ دھل کر کے آئے، ہاتھ اٹھایا، دعا کی، پھر کھانا حاضر۔ تیسرا دن ہو گیا، پھر انہوں نے کہا بھائی بھوک لگی ہے، شیخ بارقی نے جیسے ہی کہا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ۔ یہاں ادھر دعا کی انہوں نے، پھر کھانا حاضر۔ اب جب چوتھا دن آیا تو جو ساتھ میں شخص تھا اس نے کہا بھائی 3 دن میں نے دعا کی ہے اور 3 دن میں نے کھانا منگوایا ہے، آج تیری باری ہے۔ کیا کہا؟ آج تیری باری ہے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں، یہ کیا پڑھتا تھا مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو اب جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی ہاتھ دھل کر کے آؤ۔ جیسے ہی وہ دھل کر کے آئے تو شیخ بارقی نے ہاتھ کو اٹھایا، دعا کی تو ٹپن حاضر۔ وہ پہلے دعا کرتے تھے تو ایک ہی ٹپن حاضر ہوتا تھا، آج 2 حاضر، کیونکہ تھے 2 لوگ۔ کتنے لوگ تھے؟ 2 لوگ۔ تو اب جو شخص ساتھ میں ہوا تھا وہ حیران پریشان ہو گیا اور کہا بھائی تم کیا پڑھتے تھے کہ آج تم نے دعا مانگی تو 2 ٹپن حاضر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا تم پہلے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ کر کے دعا مانگتے تھے کہ 1 ٹپن حاضر ہوتا تھا؟ کہا دیکھو میں کچھ پڑھتا نہیں تھا، میں یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کے صدقے میں ہم کو کھانا دے دے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں 20 سال تک غوث اعظم کے مریدوں کو پانی پلاتا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے تو کہتے بھائی تم کیا پڑھتے تھے؟ تو کہتے میں کچھ پڑھا نہیں، میں نے کہا یا اللہ کھانا تو بھیج دے، میرا بھائی جس کے صدقے میں روزانہ کھانا مانگا کرتا ہے اسی کے صدقے میں تو کھانا عطا فرما دے۔ تو شیخ بارقی کہتے ہیں اب میرے دل میں بات آئی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں غوث اعظم کے مریدوں کو پانی پلایا کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میرا معاملہ تو یہ ہے مجھ کو زمین والے بھی جانتے ہیں، مجھ کو آسمان والے بھی جانتے ہیں، یہ غوث اعظم کے خادموں کو پانی پلانے کا عالم ہے۔ ارے جب غوث اعظم کے خادم کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم جیسے اللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ آپ رہو۔ دعا ہے اللہ تعالی
اس محفل نور کے فیض و برکات سے مال فرمائے، اور جو بھی تکلیفیں ہم سب کی ہیں سب کو دور فرمائے، سرکار غوث اعظم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔